الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا وعوننا ومعيننا وغوثنا وغياثنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم، منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں تسلسل کے ساتھ سورۃ الزمر کی آیات بینات اور سورہ زمر کے توسط سے قرآن کریم فرقان حمید کے مختلف مقدس مقامات پر ان مضامین کا اجرا تفصیلی مطالعہ کیا جا رہا تھا، اور مرکزی موضوع ہمارا تقریباً 10 سے 12 جمعے سے عقیدہ توحید ہے، کیونکہ سورہ زمر کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید باری تعالیٰ پر قرآن کریم فرقان حمید کے متعدد مقامات کا مطالعہ کیا گیا جو گزشتہ دروس کے اندر موجود ہے۔ آج اسی بحث کو آگے لے جاتے ہوئے توحید باری تعالیٰ، توحید کی تعریف، اس کے مقصد، اس کے مقاصد آپ پچھلی گفتگو پر چینل پر جا کر سن سکتے ہیں، تسلسل رکھ سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اس بنیادی بات کو ذہن میں رکھنا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی حاکمیت کے سائے میں رہنے کے اس یقین کو رکھنا جو بہت اصل گمراہی اور بد مذہبیت سے انسان کو بچاتی، بالخصوص خدا فراموشی سے بچاتی، اور خدا فراموشی کے مقابلے میں ایک مطلق العنان بغیر کسی قانون اور سبب کے آزادی فکر انسان کو بربریت خدا سے فراموش کر کے وہ اس کی زندگی کے مقصد سے اس کو فراموش کرتی ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کے اسی مضمون کو آگے لے جایا جا رہا ہے، اور سورہ زمر کی انہی آیات کی تشریح کے لیے آج ہم نے خطبے میں سورہ نمل کی آیت نمبر 50 اور 51 کا ایک حصہ ہم نے دو آیتوں کو تلاوت کیا ہے۔ اسلام اور دین اسلام کا یہ بنیادی مقدمہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور وقتی جگہ ہے، جسے اپنے خاتمے پر پہنچنا ہے، اور ہم روز مرہ نماز جنازہ ادا کر کے اپنے سے پیش رو اور اپنے سے پہلوں کی زندگی کے خاتمے کو اپنے مشاہدے میں لیتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم نے اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اپنے رشتہ داروں کو اتارا، اپنے عزیز و اقارب کو اتارا، تو یہ دور اور یہ مشاہدہ اس بات کی طرف واضح کرتا ہے کہ انسان ہمیشہ اس میں رہنے نہیں آیا۔ تو پھر کس لیے رہنے کے لیے آیا؟ تو دین اسلام اسی مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے لیے آزمائش بنے۔
किन चीजों का इम्तिहान बने, किन चीजों की आजमाइश बने? सबसे पहले खुदा को कबूल और फरामोश करना, इसकी आजमाइश बने। ये कायनात में हमने तुम्हें शुऊर, ताक़ुल, ज़मीर और तमाम चीजें मुहैया की है। पहले तुम्हें इस बात से आजमाया जाएगा कि तुमने अपने रब की मारिफत, उसकी पहचान, उसको जाना कि नहीं जाना। यह आजमाइश है। जब उसको जान लिया तो फिर आजमाइश का दूसरा मरहला है कि जो चीजें उसे पसंद थी, नापसंद थी, उसमें आजमाया जाएगा। और जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के होने को कबूल कर लिया, जो दलाइल, नकल, अकल, मंतिक के ऐन मुताबिक था, तो फिर उस पर आजमाइश का पहला मरहले में तो वो कामयाब हुआ कि उसने अपने रब को कबूल कर लिया, अपने खालिक को मान लिया, अपने वजूद में जो उसका हकीकी है, उस खालिक को उसने पा लिया, तो उसने तो बुनियादी कामयाबी हासिल कर ली। अब इम्तिहान दूसरा उसकी आखिरी सांस तक का दौरानिया शुरू हो गया कि उस खालिक की जो मर्जी है वैसी जिंदगी गुजारनी है, और जो उस खालिक की नाराजगी है उससे अपनी जान को बचाना है। ये अमल और किरदार का फिर एक दूसरी आजमाइश का सिलसिला हो जाता है। इसके मुकाबले पर कुछ लोग इस इम्तिहान के पहले सवाल में फेल हो जाते हैं, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की मारिफत, उसके वजूद, उसके होने और उसकी दलील और उसकी हैसियत ही को खो देते हैं, और शैतान के वसवसे और अपनी अकल का गलत इस्तेमाल, अपनी फिक्र का गलत इस्तेमाल और अपने महदूद अकल को एक महदूद कॉन्सेप्ट में रखते हुए कुछ और चीजों का इनकार करना, और वो खुदा का इनकार कर जाते हैं। जब वो खुदा का इनकार करते हैं तो फिर खुदा के बताए हुए भेजे हुए रसूल का इनकार खुद ब खुद हो जाता है। उसके हुजूर आना है, कयामत का इनकार फिर हो जाता है। क्या हलाल है, क्या हराम है, उस हुदूद और उस फर्क का इनकार खुद ब खुद हो जाता है। और जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला को की हकीकत को पा लिया, उसके होने को पा लिया, तो फिर वो रसूलों को खुद मान लेता है, कयामत को खुद मान लेता है, हराम और हलाल के फर्क को खुद वो जान लेता है, और उस बात को समझ लेता है कि मैं मरकर अपने रब के हुजूर हाजिर हूंगा, क्योंकि इतना बड़ा शाहकार, इतनी ज़हीन, इतनी समझदार, इतनी गैर मामूली और इतना सलाहियतों वाला इंसान बना है। तो ये बेमकसद नहीं बना। मैं भी अपनी फैक्ट्री और कारखाने में कोई कीमती चीज बनाता हूं तो उसको कोई मकसद होता है, कोई पर्पज होता है, कोई उसका कॉज होता है। तो मैं जिस चीज को बनाऊं वो मार्केट में लोगों के दरमियान कोई कदर रखे, अहमियत रखे, कोई सलाहियत रखे, कोई क्वालिटी रखे, और मैं खुद जो इसको बना रहा हूं तो मेरे अंदर ये अकल और ये तमाम सलाहियतें दी गई है और मैं बेमकसद पैदा हुआ, ये तो जाहिलाना जवाब है। तो सबसे पहले जिस तरह के खुदा का होना ये कदीम नजरिया है, इसी तरह खैर और शर हमेशा साथ चलते रहे हैं। सतीजा कार रहा है अजल था इमरोज। इकबाल ये कहते हैं सतीजा कार रहा है अजल था इमरोज, यानी झगड़ा रहा है हमेशा से, अजल से, इमरोज आज के दिन तक। किस चीज का? शिरार बू लहबी से चिराग मुस्तफवी तक। सतीजा कार रहा है अजल था इमरोज, शिरार बू लहबी से चिराग मुस्तफवी तक, यानी खैर और शर का झगड़ा हमेशा चलता रहा है। जब सबसे बड़ी खैर खुदा को कबूल करना ये कायम रही तो सबसे पहली शर खुदा का इनकार ये भी कायम रहा। लिहाजा आज कोई इंसान की अकल की कोई तरक्की नहीं है कि वो इनकार खुदा कर रहा। बाज हकाइक फरामोश करने वाले या वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां ये बड़ी आला तालीम के बाद अपनी सलाहियतों का नतीजा ये निकाल रहा है कि नहीं, खुदा नहीं है, तो ये इल्म का नतीजा नहीं है, ये कदीम जिहालत का तसलसल है। और इसको कुरान करीम ने 1500 साल पहले सूरह जासिया में जिक्र कर दिया। आज कोई किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में रहकर यह कहे कि मैं खुदा को नहीं मानता, रब गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, तो लोग उसकी डिग्री देखें, उसकी सलाहियतों को देखें तो ये लबे जेर लब हंसी आती है इंसानियत को कि इतनी इल्म हासिल करने के बाद भी जो कदीम जिहालत है इल्म उसको नहीं निकाल पाया। तो 1500 साल पहले जिस तरह मैंने अर्ज किया कि सबसे अव्वल खैर वजूद बारी ताला को कबूल करना। आज की गुफ्तगू हमारे मुकदमात की है, आगे फिर दलाइल की तरफ हम जो थोड़ा सा वक्त रहेगा चलेंगे।
اور ہر چیز کو زیر بحث لائیں گے. اور یہ باتیں وہ ہیں، میں بڑا حیران ہوں کہ قرآن نے بھی ڈسکس کی اور حضور نے خود ان سوالات کو پہلے ہی بیان کر دیا جو آج ہونے والے تھے. اس کو آگے آپ دیکھیں گے. تو سب سے پہلا خیر، کیونکہ سادے انداز میں ایک مومن کے اور ایک انسان تک اپنا پیغام پہنچانا ہے اس کی حقیقت کا، وہ خود غور کر لینا اپنے اندر. اس کو کوئی خوشی ملتی ہے پھر وہ کسی کی پناہ جاتا ہے، اندر سے ایک احساس جاگتا ہے، یہ شعور. وہ کہتا ہے مجھے یہ کامیابی مل جائے تو میری زندگی اور میری چاہت اور میری نعمت مکمل ہو جائے. لیکن وہ ملنے کے بعد اس کے اندر ایک شکر کا جذبہ کسی کے لیے جاگتا ہے. وہ کون ہے؟ اسے اگر کسی سے خطرہ ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے جہاں حفاظتی اقدام کے لیے باڈی گارڈ، دیواریں، قلعہ بنا، پھر بھی وہ کسی کی پناہ چاہتا ہے. سوال یہ وہ کون ہے کہ سارے حفاظتی امور کرنے کے بعد بھی دل کسی ایک جانب کھینچ رہا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ جب تک نہیں ملے گا تو یہ دیواریں کاغذ کی لگیں گی، اور اگر وہ مل گیا دیواریں نہ ہوں تو یہ خود کو فولاد سمجھے گا. تو وہ کون ہے؟ ساری ترقیاں، ساری منزل، سارے کمالات اسے مل گئے، لیکن پھر دل میں وہ شکر کی جو چس ہے، وہ جو لذت ہے، وہ اطمینان نہیں پاتی. اور جسے وہ اطمینان مل گیا اسے سوکھی روٹی میں بھی لذت آنا شروع ہو جاتی. وہ کون ہے؟ تو یہ انسان کے شعور کا بنیادی مقدمہ ہے جس سے خدا فراموش زبردستی اپنے احساس کا گلا گھونٹتا ہے. یہ خیال اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس خیال کو نفسیاتی خیال یا ایسی خیال یا کسی بیماری کی پیداوار سمجھتا ہے، لیکن وہ خیال اس کو تڑپاتا ہے یہاں تک کہ خودکشی کر کے مر جاتا ہے. لیکن جو اس خیال کے مدعا رب کو پا لیتا ہے تو وہ قلاش اور خالی بھی ہو تو خودکشی نہیں کرتا، وہ رب کی یقین، اس سے ملاقات کے یقین اس میں حوصلہ پیدا کر دیتا. تو خیر کی اول وجود باری تعالیٰ، اللہ کے ہونے کو قبول کرنا، شر کی ابتدا اس کا انکار. اور یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، میں پھر عرض کر دینا چاہتا ہوں، شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2025 اور 24 اور 23 میں کوئی انقلاب آ گیا تعلیم اور ایجوکیشن کے اندر. تعلیم اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ وہ کچھ خاص سبجیکٹ کو اپروچ کر رہی ہے، اور تعلیم اپنے منتہا پر پہنچ کر ایک بہت بڑا نتیجہ نکال رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی انسان کو شعور نہیں ملا کہ خدا نہیں ہے. تو یہ تو زمانہ جاہلیت کی بولیاں تھیں. عرب کے بدو دیہاتی جٹ جن کو اپنے جانوروں سے آگے کوئی کائنات نظر نہیں آتی، وہ بھی یہی بولی بولتے تھے. آئیے تمہید کو لمبا کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں نے عرض کی آپ تک پہنچ گئی. سورہ جاسیہ کی طرف میں چلتا ہوں. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان جاہلانہ قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. بالکل وہی بولی دیکھی. اللہ کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں، کیونکہ کفار کی دو قسمیں تھیں. ایک وہ تھے جو سرے سے خدا کے وجود کے منکر تھے. تو تم کیوں منکر ہو گئے؟ کس چیز نے تمہیں انکار؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ خدا نہیں ہے؟ اور اللہ نے ان کی دلیل کو آگے ڈسکس کیا ہے. پہلے تو ان کی بولی بتائیے، بڑی ٹیکنیکل بات، لاجیکل بات ہو رہی، ذرا غور کیجیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. وقالو، وہ کہتے تھے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ زندگی کی کوئی زندگی، ہماری یہ زندگی کچھ نہیں ہے. نموت و نحیا، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دوسری زندگی بجز ہماری زندگی کے، بس ہم پیدا ہوئے ہیں اور مر جائیں گے. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں یہ زمانہ فنا کرے گا. یونیورسل ہی سب کچھ ہے. دیکھیں یہ زمانہ ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اللہ ان کی دلیل کو توڑتے ہوئے فرما رہا ہے تمہاری یہ دلیل کیا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کیسے کہہ دیا کہ زمانے میں لوگ خود بخود پیدا ہوتے ہیں، خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ دہر اور زمانہ ہی گویا کہ اس کو لے کر چلتا ہے. فرما وما لہم بذالک من علم، حقیقت یہ ہے، قبول کرو اپنی جہالت، تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے. جہالت پر پردہ ڈالتے ہوئے تم غلط غلط بولیاں اور نظریے بناتے جا رہے ہو، تمہیں علم ہی نہیں ہے خدا کا بھی. فرما انہم الا یظنون، یہ صرف تمہارا گمان ہے، کوئی قطعی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. قطعی دلیل ہمارے پاس ہے جو ہم نے پوری کائنات کو کھڑا کیا ہے. اور آج 1970 کی تھیوری تمہاری کہتی ہے کہ کائنات بالکل بیلنس ہے. پہلے تو کچھ نظریہ تھا ترقی کرتے ہوئے، پیچھے بھی اگر دیکھا جائے جن کی پشت اور جس کی بنیاد پر یہ خدا کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے بھی کبھی خدا کا انکار کرنے کی جرت نہیں کی.
انہوں نے کبھی انرجی سے تعبیر کیا، کبھی ایک دانا سسٹم سے تعبیر کیا. ان کو بھی یہ ساری کائنات کا سسٹم پچھلے کسی ایک علم کی طرف بڑھا رہا تھا کہ جس قدر یہ بیلنس، جس قدر یہ کائنات ہموار، ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ موجود ہے، یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. یہ تو بات ہو گئی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے خدا کو فراموش کیا. تو یہ آج کوئی 2025 کے علم کا نتیجہ نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی جہالت تھی. قرآن نے خود واضح کر دیا 1500 سال، اور قرآن نے کہہ دیا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، خام خیالیہ، ادھر پکڑو تو دوسرا اصول بناتے، ادھر پکڑو تو دوسرا، تو تمہارے پاس قطعی بات کوئی نہیں ہے. اور قرآن ادھر ہی کھڑا ہے کہ یہ کائنات ہمارے ہونے کی دلیل ہے. جیسے سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بنایا کہ ہر بنی ہوئی چیز کسی بنانے والے کی طرف توجہ کرتی ہے. تو پھر جہالت میں کہتے پھر اس کو کس نے بنا دیا؟ تو اگر اس کو کوئی بنائے گا تو پھر پیچھے ایک بنانے والا ہوگا. تو یہ تو دور لازم آئے گا اور تسلسل چلتا رہے گا. خیر اس بات کو چھوڑیے، اس کا جواب حضور نے خود مسلم شریف میں دیا ہے، حدیث موجود ہے، میں عرض کرتا ہوں. یہ جو بات کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہارا گمان ہے، یہ تمہارا ظن ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے. اللہ کے بارے میں مکالمہ ہو رہا ہے فرعون کا اور حضرت موسیٰ کا. میں موٹی موٹی باتیں ذرا جلدی جلدی کرتے ہوئے چل رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں، تو فرعون نے کہا میں خدا ہوں. فرما تو خدا نہیں ہے. تو اس نے آگے سے جواب دیا فمن ربکما یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ و ہارون تمہارا رب کون ہے؟ اب یہاں پر وہی سوال ہے جو آج ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے. تو قرآن نے اس کو سورہ نمل کی آیت نمبر 50 اور 51 میں ذکر کیا. فرمایا قال فمن ربکما یا موسیٰ. تو فرعون نے پھر کہا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب کیا جواب مسلمانوں کو دینا اور کیا جواب بنتا ہے، یہ نبی اللہ کی توحید کو بیان کر رہا ہے. اسی کے اندر سارا جواب موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں، غور کیجئے. قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. ایک لائن میں پوری توحید کو بیان کر دیا، اور عقلی تقاضے کے ساتھ قیامت تک اس استدلال کو کوئی جاہل توڑ نہیں سکتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے وجود پر عقلی دلیل دے رہے ہیں. فرمانے پوچھا اس نے کہ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء. حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی ہے. ثم ہدا، پھر اس نے کیا کرنا ہے اس کا پورا مشن اس کو بتا دیا. شہد کی مکھی کو کس نے بتایا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے؟ جانور کو کس نے بتایا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے؟ یہ بے حس بے ارادہ بے شعور کائنات کس طرح بتا سکتی؟ تو پتا چلا کہ ایک علم والا ہے جس نے ان کو علم دیا. تو کیا دو جملے ہیں. فرمایا ہر چیز کو اللہ نے ایک مخصوص ساخت دی ہے. کیا مطلب؟ کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا. آج سائنس اس پر پہنچ گئی کہ ہر چیز مقصد کے لیے ہے. یہ بات ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر کی تھی کہ کون ہے رب. فرمایا میرا رب وہ ہے کہ اعطا کل شیء، ہر چیز کو ایک مخصوص ساخت دی ہے. ثم ہدا، پھر اس نے کیا کرنا ہے اس کی رہنمائی بتا دی. مکھی سے لے کر چونٹی سے لے کر باریک سے باریک کیڑے سے لے کر اس آسمان تک پہنچی ہوئی ساری کائنات اور انسان تک آپ بتائیے اس کی ایک ساخت اور اس کا ایک دائرہ، اس میں وہ لگا رہتا ہے، اس میں وہ لگا رہتا ہے. یہ شعور، یہ دو الفاظ جو ہیں وہ عقلی طور پر انسان کی عقل کو اندھیرے سے نکال کر خدا کے نور کی طرف لے جاتی ہے کہ یقیناً وہ دانا حکیم ذات ہے جس نے ہر ایک کو ایک ساخت پر بنایا اور اس کا دائرہ اس کو دے دیا گیا. کون سی یونیورسٹی میں یہ مکھیاں پڑی تھیں شہد کی کہ اتنا بڑا نظام جو قرآن نے ڈسکس کیا ہے؟ آج حیرانگی آپ پڑھ کر دیکھیے سورہ نمل کے اندر اور دیگر سورہ نحل کے اندر اس ذکر کو کر دیا گیا ہے. اور آج تو باقاعدہ طور پر ان چیزوں کے اندر آپ دیکھیے باقاعدہ ڈسکوری چینل ہیں تو نیشنل جیوگرافک چینل ہیں تو جانے آج یہاں پر ترقی کر کے ساری چیزیں لائی جا رہی ہے. افریقہ کے جنگلوں کی تہ کے اندر ایک ایک کیڑے کو نکالا جا رہا ہے، اس کی رنگت کو لگایا جا رہا ہے، اس کا اپنا کام ہے، اسی کام کی آخری عمر تک اسی دائرے تک وہ رہتا ہے. اس کو کس نے کہا تجھے یہی کہنا دوسرا نہیں کرنا ہے؟ وہ ادھر سے ہٹتا نہیں ہے. تو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے؟ اے فرعون ربنا الذی، میرا وہ ایک رب ہے، اعطا کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو ایک خاص ساخت سے پیدا کیا، اسے خاص ساخت عطا فرمائی. ثم ہدا، پھر اس کا جو مشن تھا اس کی ہدایت اس کو عطا فرمائی. یہ بڑی جامع ترین بات ہے. ابھی میں صرف مقدمہ ذکر کر رہا ہوں، پھر ان آیات کو آگے چل کر ہم کھولیں گے.
کیونکہ اسلام کا اور حق کا مقدمہ یہ ہے کہ اس کائنات کے خالق ہے، اور یہ باتیں آگے چل کر کریں گے۔ اور یہ کائنات جو بنی، جس طرح میں نے شروع میں کہا ہے کہ اس کا دائرہ ایک آزمائش ہے انسان کے لیے۔ وہ ایک بہترین تخلیق خود کرتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی چیز بھی بنایا، جیسے مائک بنایا، کتنی سمجھداری سے بنایا، اس کا ایک مقصد تھا کہ لوگوں کو کنوے کیا جائے، آواز پہنچایا جائے۔ تو اتنا ذہین جس نے یہ بنایا، تو وہ خود جس ذہانت سے بنایا تو بغیر سبب کے کیسے ہو سکتا کہ اس کا کوئی انجام نہ ہو، اس کا کوئی مال نہ ہو، اس کا مقصد نہ ہو؟ کیا وہ صرف اس دائرے تک رہے اور جس نے اس کو بنایا ہے اس سے وہ غافل رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کی ہر چیز، جیسے چھوٹی چھوٹی مثالیں ہمارے دوست بزرگ لکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا۔ آپ کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے ساتھ فوراً ذہن اس کے معمار اور انجینئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، بڑے بڑے برجز آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو برجز میں آپ نہیں الجھتے، اس کو دیکھ کر اس طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ علم کے تین ذریعے، یا تو دیکھیں گے، یا عقلی استدلال پکڑیں گے، یا خبر لائیں گے۔ کیونکہ کسی چیز کی انفارمیشن اور نالج کے تین ہی طریقے، یا تو اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہو، حس سے دیکھا ہو۔ اب یہ کہنا کہ نہیں جو میں دیکھوں گا وہ مانوں گا، ہم نے کہا یہ سورس آف انفارمیشن کی ایک دلیل ہے، دو باقی ہیں، عقل باقی ہے ابھی اور خبر باقی ہے۔ مثلا اگر آپ ساحل پر کوئی پاؤں کے نشانات دیکھتے ہیں تو فوراً ادراک ہوتا ہے کوئی گزر گیا ہے، نظر وہ نہیں آتا، لیکن عقلی استدلال ہوتا ہے یہ نشان بتا رہے کوئی ہے، تو یہ نشان بتا رہا ہے کوئی ہے۔ لہذا اصول بنانے کے بعد پھر کسی ایک اصول پر خود کو پابند کر دینا کہ میں جو دیکھوں گا وہی ہوگا، جو ایگزسٹ کرے گا میری، جو ویزیبل ہوگا میری آنکھوں کے سامنے، اسی کو میں مانوں گا۔ لیکن کتاب اٹھا کر وہ تعریفیں کر رہا ہے مصنف کی، مصنف نظر نہیں آ رہا، اس کی تحریر و نقوش نظر آ رہے ہیں۔ تو عقل اس کو کہتی ہے کہ مقدمات کے بعد اس سے ایک ذات کو حاصل کیا۔ دھواں دیکھ کر بندہ آگ کا استدلال کر لیتا ہے، تحریر کو دیکھ کر اس آتھر کی عقل مندی کو جان لیتا ہے، بنی ہوئی عمارتوں کو دیکھ کر انجینئر کی فن تعمیر کو جان لیتا ہے۔ یہ کسی انفارمیشن کا دوسرا سورس ہے۔ پہلا سورس ہے حس، دیکھنا، دوسرا ہے عقلی مقدمات سے اس تک پہنچ جانا، اور تیسرا ہے خبر۔ جس طرح ایک بڑی آسان سی بات کر دی جاتی ہے کہ کل کا جو دن گزرا قائد اعظم کا پیدائش کا دن تھا، 25 دسمبر گزر گیا، تو کس نے دیکھا قائد اعظم کو؟ کس کو پتا تھا؟ یا 1947 کے اندر پاکستان، ایک موٹی سی مثال جو سادہ دوست میں، کسی سے پوچھا جائے پاکستان کب بنا ہے تو انہوں نے کہا جی 1947، تو کہا آپ تو نہیں تھے ادھر، آپ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک آدھ آدمی شاید 47 سے ہو، بلکہ نہیں ہو، تو آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں سچوں کی خبروں کے ذریعے پتا چلا۔ تو پتا چلا انفارمیشن کا ایک سورس خبروں ہوتی ہیں، خبروں کے ذریعے۔ تو ایک ہی چیز کی طرف اپنے آپ کو روکنا کہ نہیں یہیں سے بتاؤ، تو یہ خود اپنے معاملات کے ساتھ جہالت ہے۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں، لاجیکل ایک بات کر کے جلدی سے آگے بڑھتا ہوں، وہ ختم ہے۔ سب کی لے دے کرنے کے بعد اس کو یہ ماننا ضرور پڑتا ہے کہ کوئی ہے جو بنا رہا ہے، تو پھر یہاں پر لا کر اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ یہ کائنات ہی پہلے ہے۔ تو پھر سوال کھڑا ہوتا ہے، تو کہتا تھا کہ جناب جو ہوگا پہلے بنانے والا ہوگا، اگر کائنات ہی پہلے تو پھر اس کو بنانے والا کون ہے؟ تو کہنے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا یہ اصول تو تمہارا ٹوٹ گیا کہ سب کو کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اور قرآن اور دین یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو بنانے والا ہوتا ہے، اور سب سے پہلا وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے بنائے سے خود موجود ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ تو خود آپ توڑ رہے ہیں، تو جگہ جگہ یہ کیوں بے چینی، یہ کیوں بچکانا پن؟ خود اپنے اصول کو توڑ کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ جو بنیادی تقاضا اس کے ضمیر کے اندر یاد الہی کی طلب کا موجود ہے، اس سے وہ غافل ہے۔ تو سوال ہو گیا پھر خدا نظر کیوں نہیں آ جاتا؟ تو ہم نے کہا بھی بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے، اور جس کو دین بیان کر رہا ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے، حیات اور موت ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے نکلنے کے لیے تمہیں عقل دی گئی ہے، شعور دی گئی ہے، اور اس آزمائش سے نکلنے کے لیے تمہارے سامنے پورا ایک میپ موجود ہے کہ کہاں کس چیز میں تمہاری بھلائی ہے، کون سی تمہاری ڈیسٹینیشن تک کون سی لائن تمہیں لے جائے گی، اس میں نہیں الجھنا ہے، اس میں نہیں الجھنا ہے۔ تو جس طرح دنیا تک بندہ اپنے مقصد کے لیے پہنچنے کے لیے ایک پورے میپ کو فالو کرتا ہے اس عقل کے ساتھ، تو فرمایا عقل اور صلاحیت تمہیں دے دی گئی ہے، خیر بتا دیے گئے، شر بتا دیا گیا، تمہیں منجمد ایک پتھر کی طرح نہیں بنایا، باشعور بنایا، اور تم پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تم سے چھپایا، اس لیے چھپایا کہ تمہارا امتحان لیں، لیکن اپنے راستے کو نہیں چھپایا۔
خود کو چھپایا، معرفت کو نہیں چھپایا، خود کو چھپایا، اپنی پہچان کو نہیں چھپایا، خود کو چھپایا، راستے کو نہیں چھپایا، اس راستے کے لیے عقل بھی دے دی، انبیاء بھی بھیج دیے، کتابیں بھی دے دی، شعور بھی دے دی، تعلیم بھی دے دی۔ اب اس کے بعد تیرا فیصلہ سامنے کھڑا ہوگا کہ اب تو مطالبہ کرے کہ وہ ملتا کیوں نہیں ہے۔ تو ایگزام میں آنے والے وہ سوال اگر آج بتا دیے جائیں تو پھر ایگزام کیسا ہے، وہ امتحان کیسا ہے؟ تو یہ سارے لاجیکل پوائنٹ ایسے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بے اعتباری کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں یونیورسل خود ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن پھر اس کو بھی توڑ کر کہیں گے پیچھے بگ بینگ تھا، اس کو توڑ کر پھر ادھر چلے گئے۔ خبروں کو ہم نہیں مانتے تو ہم نے کہا سائنس کی اس خبر کو، بلیک ہول کو کیسے ماننے لگے کہ آپ خود جا کر دیکھ کر آئیں گے بلیک ہول کیا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں وہ دانا اور سچے لوگ ہیں جو ان کا تجربہ تھا انہوں نے بیان کیا۔ تو ہم نے کہا یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ علم کی انفارمیشن صرف دیکھنے سے نہیں، خبر سے بھی ملتی ہے اور عقلی استدلال سے بھی ملتی ہے۔ تو یہ تینوں سورس کو سامنے رکھا جائے تو تھوڑی سی عقل رکھنے والا شخص بھی اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے کہا تھا، ہاں فرعون جیسا کوئی جاہل ہو کہ اتنی واضح دلیل کے بعد بھی خدا کو نہ پہچان پائے، کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ الذی اعطی کل شیء خلقہ، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک ساخت میں پیدا کیا ہے، ثم ہدا، پھر اسے ہدایت دی۔ بوریت میں اس موضوع کو نہیں سننا چاہیے، ٹیک لگا کر نہیں سننا چاہیے، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جو آپ کی طبیعت اور میری طبیعت کے اندر ہم کس کے ہیں، کس کی طرف جانا ہے، کس کے حضور حاضر ہیں، کس کے حضور بیٹھے ہیں۔ اصل نماز یہ ہے، اصل شوق یہ ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو آشکارا کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ عبادات، مل جل کر بیٹھنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن وہ اس کی یاد سے غافل ہو تو بحث یہ بیٹھنا اٹھنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی یاد کے ساتھ ہو کہ کس کے حضور کھڑا ہوں، وہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کا اجر دے گا، اس کا انعام دے گا، تو پھر وہی نماز ہوتی ہے۔ ہم مانا کہ وجود باری تعالیٰ کے انکار سے، اس عذاب سے اللہ نے ہم کو بچایا، لیکن معرفت کو کنٹینیو رکھنا اور اس کی پہچان، اس کے حضور علم کو ہمیشہ رکھنا، اس سے ہمارے اندر تغافل ضرور آیا ہے۔ اس لیے نمازیں ہماری صرف اٹھنا بیٹھنا رہ گئی، کلمہ صرف زبانی رہ گیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو پھر بندے کو بعد میں اٹھا کر انکار خدا تک لے جاتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ دیکھیے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو اس کی ساخت عطا کی ہے، پھر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس چیز کو اس کے کام کا دائرہ بتایا۔ یہ 6-8 باتیں ہم نے کی ہے۔ آخر میں بات کو ختم کرتے ہوئے صحیح مسلم شریف میں دیکھیے، آپ حیران ہوں گے، حضور نے خود یہ سوال بتایا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا، تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لاجک اور فلسفے کے اندر بڑا علمی رسوخ پیدا کر لیا کہ ہم اگلے کی دلیل کو توڑ سکتے ہیں، اور دلیل کو توڑنے کے لیے کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کہا یہ جب بات آج سے 1500 سال پہلے حضور نے خود اپنی امت کو سکھائی، اور یہ مسلم شریف کو لکھے ہوئے کم سے کم 1300 سال 1200 سال تو ہو گئے ہیں، تو لہذا یہ آج کی بات تو نہیں ہے، اور ان تک جو بات پہنچی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں کمال کی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں، آپ اس کو اس نظریے سے دیکھیے، جو آج سوال اٹھایا جا رہا ہے قرآن نے پہلے اس کو ڈسکس کر دیا، جیسے دہر کے بارے میں کہ صرف تمہارا گمان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کو اگر آپ پچھلے دور کے ساتھ کنٹینیو کریں گے تو آپ کے اندر ایمان کی روشنی جان جائے گی کہ یہ آج کی بات تھوڑی ہے، تو پرانے جاہلوں کی بات تھی، قرآن نے اس کو رد کیا ہوا ہے۔ کیونکہ جہاں وجود باری تعالیٰ کا، خدا کے ہونے کا نظریہ چل رہا تھا، تو امتحان کے لیے برابر اس کے نہ ہونے کا نظریہ باطل بھی چل رہا تھا۔ تو لہذا جب سے اس کے ہونے کی بات کی گئی تو نہ ہونے کا تصور آیا، سامنے لایا گیا شیطان۔ تو یہ خیر و شر شروع سے چل رہی ہے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آج کوئی ڈیبیٹ یا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، تو آج گویا کہ لوگوں کے اندر علمی شعور اتنا آ گیا، اور وہ شعور شاید کسی صحیح سمت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ نہیں، یہ جاہلانہ تسلسل ہے جو پرانا چلا رہا ہے، اور جو آپ اللہ کے وجود اور یکتائی کی بات کر رہے ہیں، یہ خیر کا تسلسل ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اس کو پیچھے سے کنیکٹ کریں گے تو آپ کو اس کی لذت، حلاوت اور اس پر یقین آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میرے سامنے موجود ہے، جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو جمعے کے اندر عامیانہ سے عامیانہ طریقے سے بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے اصول کے ساتھ بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جو لسنر ہے، سننے والا ہے،
اس کو سرے سے کبھی اس موضوع کی خبر نہیں ہے تو اس کو آشنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن آشنا بھی اتنا کرنا پڑتا اس کو آشنا بھی اتنا کرنا چاہیے کہ خود مریض نہ ہو جائے. تو لہٰذا کچھ باتیں سطحی اور کچھ باتیں اہم کر کے گویا کہ اس کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے. تو حقیقی بات تو وہی تھی جو قرآن سے کی گئی، حدیث سے کی گئی، اور بات جو ہم نے انفارمیشن اور سورس کی ہے آپ کے سامنے موجود ہے. یہ تو امام اعظم کے دور میں بھی تھا نا یہ واقعہ. امام اعظم دیکھو 150 ہجری میں انتقال کر گئے، 150 ہجری، اور آج چل رہا ہے 1447 ہجری. تو 1300 سال پہلے حضرت امام اعظم و حنیفہ کا مناظرہ کیتھس اور ملحد سے ہوا. اور آپ بڑا مشہور واقعہ ہے، زمانہ طالب علمی سے ہم پڑھتے آئے. تو آپ جو ہے وہ جہاں مباحثہ تھا اس میں آنے میں تھوڑے تاخیر کر گئے. کسی نے اس نے پوچھا کہ آپ اتنے لیٹ اور کیوں آئے ہیں؟ کہنے کہ دراصل یہ کہ جب میں پہنچا وہاں پر تو درمیان میں دریا تھا اور کوئی کشتی نہیں تھی کہ میں پار کرتا. تو میں نے دیکھا کہ درخت خود بخود کٹ گیا اور خود بخود وہ چھلنا شروع ہو گیا، خود بخود وہ کشتی کی شیپ پا گیا. تو میں انتظار کرتا رہا، پھر وہ کشتی وہ خود بخود درخت پانی میں آ گیا اور میں اس میں بیٹھا ادھر آ گیا. تو دریا کہنے لگا یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا یہی تو تجھے سمجھا رہے ہیں خود بخود کیسے ہو سکتا ہے. تو گویا کہ یہ دیکھیے میں آپ کو تقریباً 1350 سال پرانا واقعہ سنا رہا ہوں. تو اس کا یہ ذہن میں جو آپ کو میں بٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ جاہلانہ سوال آج کا نہیں ہے، اور اس کے جواب میں حق کی آواز یہ آج کی نہیں ہے، وہ بھی ہمیشہ سے، جیسے حضرت موسیٰ کا میں نے ذکر کیا. اب بات کو سمپ کر دیتے ہیں اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس سوال کے اوپر. اس حدیث پاک کو بڑے دل و جان سے سنیے جناب رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں. صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ سوال کرتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں انسانوں کو خدا نے پیدا کیا، اور خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہ حضور کہہ رہے ہیں. آج یہی سوال ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ سوال حضور نے اس زمانے میں فرمایا. فرمایا لوگ سوال کرتے ہیں کہ انسانوں کو تو اللہ نے پیدا کیا، لیکن خدا کو کس نے پیدا کیا؟ آسمانوں کو خدا نے بنایا تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ دنیا کی ہر چیز کو خدا نے بنایا تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ فرمایا یہ شیطانی وسوسہ ہے، جب یہ کسی کو پیش آئے تو وہ صرف یہ کہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. یہ حدیث پاک کیا موجود. یعنی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ آسمان کو اگر اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ زمین کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ انسان کو اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ حضور نے سارے سوالات ذکر کیے. فرمایا جب یہ بات آ جائے تمہارے سامنے وسوسے میں کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو فرمایا کہ اس وقت تم صرف یہ کہہ دو خاموش ہو کر آمنت باللہ، کہ ایسی بکواس کو میں رد کرتا ہوں، اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ میرا رب ہے اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں. یہاں پر ایک جاہل نے سوال کیا کہ حضور نے سوچنے سے منع کر دیا. جب ایک سوچ آئی گئی تھی تو آگے چلنے دیتے؟ کوئی سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو نبی سوچ پر قدغن لگا رہے ہیں. میں نے کہا جاہل آدمی، حضور سوچ پر قدغن نہیں لگا رہے بلکہ جہالت کو علم کی طرف لا رہے ہیں. کیونکہ ہر چیز اپنے ہونے میں ایک سبب رکھتی ہے، اور وہ سبب اپنے ہونے میں ایک سبب رکھتا ہے، وہ سبب اپنے ہونے میں ایک سبب رکھتا ہے. تو یہ دور لازم نہ آئے تو یہ سارے سبب ایک ایسے سبب پر آ کر کھڑے ہوں گے جو خود بغیر سبب کے ہوگا، تاکہ یہ دور تو ختم ہو. اور فرمائی یہی معرفت الہی کی پہلی سیڑھی ہے، اس اصول کو قبول کر کے بندہ آگے بڑھتا ہے. تو سرکار نے اس دور کو ختم کیا. فرمائی یہ کیا سوال کر رہا ہے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ کہ خدا نے. کہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کہ خدا نے. کہ پانی کو کس نے پیدا کیا؟ کہ خدا نے. انسانوں کو کس نے؟ کہ خدا نے. کہ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا رک جاؤ اور کہو آمنت باللہ. کیونکہ آگے جہالت تھی، سوال ہی نہیں بنتا، تو اس جہالت سے حضور نے روکا. فرمایا منزل جب مل گئی ہے تو اس پر ایمان لے آؤ. اللہ رب العالمین جل والا اس حقیقت سے ہمارے دلوں کو روشناس کریں. آج صرف سرسری سی ایک بات عرض کی گئی ہے. انشاءاللہ العزیز سورہ زمر کے تناظر کے اندر اگلی بحث اس سے آگے بڑھ کر جو باتیں ضروری ہے عرض کریں گے. ان باتوں کی یاد کے ساتھ اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. وہ آخر دعویٰ الحمدللہ.